کوئی خواتین کا سوال ہے؟ This question is from lady Sai. Dear Secretary, پہلا سوال یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ جہرن کیوں نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے سنت کا درجہ حدیث سے بڑا ہے، اور اگر سنت جو ہے کی سنت ذکر حدیث میں نہ ملے، کی سنت کا ذکر اگر حدیث میں نہیں ملتا اور امت اس کو امت اس پر عمل کر رہی ہے، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اصل سنت ہے اور یہ بدعت ہے؟ تو فرضی باتیں زیادہ نہیں ہے، اگر کوئی مثال دیتی ہے پھر بات ہوتی ہے. پہلے سوال کریں اور جواب دیتا ہوں. پہلے شروع کریں. پہلے سوال یہ ہے کہ بسم اللہ جہرن امام کیوں پڑھتے سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے؟ بعض پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے. جو شافعی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور حنفی نہیں پڑھتے. اس لیے عرب میں عموماً جہاں شافعی مذہب زیادہ ہے وہاں بالجہر پڑھنے کا رواج ہے، اور جماعت احمدیہ چونکہ احناف سے آئی ہے زیادہ تر، اس لیے وہ بالجہر نہیں پڑھتے مگر پڑھتے بھی نہیں ہیں. سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کا حصہ ہے، ایک آیت ہے ساری سورت کی آیت تو ہے، تھوڑے ایک آیت کی سنتے نہیں نا، پڑھتے ہیں لیکن جہر اس لیے نہیں پڑھتے کہ جو روزمرہ میں ریپیٹ ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی ہے. اس لیے اس کو جن ائمہ نے یہ طریق اختیار کیا ان کو روایتیں وہ پہنچی ہیں جن میں اس کے بالجہر پڑھنے کا ذکر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو فالو کر لیا. جن ائمہ نے بالجہر پڑھنے پر زور دیا ان کو کوئی روایت ایسی پہنچی ہوگی کہ فلاں لوگ بالجہر پڑھا کرتے تھے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل شروع کر دیا. سب نے اپنی کوشش یہ کی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بنیاد ہو اور اسی کی مطابق کی جائے. لیکن آج جس طرح ہمارے پاس روایتیں اکٹھی ہوئی ہیں اس طرح فقہا کے زمانے میں نہیں تھی. فقہا پہلے ہیں اور حدیثیں بعد میں ہیں. صرف ایک حدیث ہے جو فقہا کے ساتھ تھی، حدیث کی کتاب موطا امام مالک، کیونکہ وہ بحیثیت فقیہ کے ہی انہوں نے دراصل حدیث کی کتاب لکھی تھی. بنیادی طور پر وہ فقہ کی خاطر لکھی گئی کتاب ہے. احادیث بعد میں شروع ہوئی ہیں، یہ ائمہ جتنے ہیں یہ پہلے کے ہیں، اور ان کو جو حدیثیں پہنچی ہیں انہوں نے ان کو اپنے طور پر جمع کیا. مثلا مسند امام ابو حنیفہ ہے، مسند امام شافعی ہے، وہ اپنی فقہ کی خاطر اکٹھی کی ہے. اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مسند امام احمد اور بخاری اور مسلم، یہ سب بات کی دوسری صدی تیسری صدی کے آغاز کی کتابیں ہیں، دوسری صدی کے بالکل آخر کی. اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں اس سوال کی طرف. جن ائمہ کے پاس کچھ حدیثیں پہنچی تھیں اور حدیثیں اکٹھی ہوئی تھیں ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہر موضوع کی حدیث کو اکٹھا سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کریں اور پھر کسی قطعی نتیجے پر موازنے کے بعد پہنچیں. اس لیے اختلاف ہو گئے، اور وہ اختلاف جزئی موضوع تھے جن کو ایسی اہمیت دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. یہ بالجہر کا اختلاف ہے، انگلی اٹھانے کا اختلاف ہے، سجدے سے کھڑے ہوتے وقت قاضی میں توقف کرنے کا یا سیدھا کھڑے ہو جانے کا اختلاف ہے، ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا اختلاف ہے، ہاتھ ہر حرکت کے بعد تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اونچا کرنے کا رفع جرائم جس کو کہتے ہیں اس کا اختلاف ہے. اور ان اختلافات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو روایتیں پہنچی وہ مختلف ہو گئیں. علماء نے اس پر بھی بحث اٹھائی ہے کہ وہ مختلف کیوں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایک ہی بات ثابت تھی یا مختلف باتیں ثابت تھیں، اور پھر ان کو تجویز کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی.
इन बहसों में जब आप तफसील से जाते हैं तो फिर असूल फिक्र की रोशनी में और भी अमूर सामने आते हैं और आम अमूमी नज़र से मुख्तलिफ फिक्रों के मसाइल को एक आफाकी नज़र से देख कर फैसला करने की तौफीक मिलती है। बस मैं मिसाल ये देता हूँ कि एक रवायत पहुंची है हज़रत इमाम शाफी को कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठते थे तो सीधा नहीं उठते थे बल्कि जरा सा तवक्कुफ फरमाते थे और उस पर उन्होंने बुनियाद बनाई अपनी फिक्र की और ये फैसला दिया कि जब भी सजदे से उठा करो तो बीच में जरा सा तवक्कुफ करो और फिर खड़े हो, एकदम नहीं खड़े होना। हजरत इमाम अबू हनीफा को यह रवायत पहुंची कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर तवक्कुफ के खड़े हुआ करते थे, उन्होंने उस पर बुनियाद डाल दी और बज़ाहिर दो मुतज़ाद बातें पैदा हो गई। जब बाद के ज़माने में हदीसें इकट्ठी हुई और हर किस्म के जाविया निगाह से एक ही मजमून पर रोशनी पड़ने लगी तो मसला खुल गया। मसला ये था कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी उम्र में एक यहूदिया की तरफ से जहर दिया गया तो उसके नतीजे में आपके घुटनों में कमजोरी पैदा हो गई और उसके अलावा जंगों में शिरकत की वजह से भी जख्मी हुए और गिरे और उम्र का भी तकाजा था। इस वास्ते तदन आपको आखिरी उम्र में थोड़ा सा तवक्कुफ करके उठना पड़ता था, जिस तरह अमूमन हमने देखा है बड़ी उम्र के बुजुर्ग जो हैं वो जरा सा तवक्कुफ करके उठते हैं। उस जमाने में अगर कोई मुसलमान हुआ है, बाहर से आया है और ज्यादा उसको वहां रहने की तौफीक नहीं मिली कि वो ये भी पूछे कि पहले क्या हुआ करता था, उसने सिर्फ यही देखा है कि जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी उसमें तवक्कुफ करके उठे हैं, बरहरास नहीं उठे। और इमाम शाफी को वो रवायत पहुंची, इसलिए उनका फैसला बिल्कुल जायज था उस इल्म की रोशनी में जो उन तक पहुंचा। हज़रत इमाम हनीफा को अहले मदीना की वो रवायतें मिली जो पुरानी उम्र के अंसार थे या उसमें मुहाजिरीन भी थे। उन्होंने बताया कि जवानी के ज़माने में सूरत नहीं तवक्कुफ फरमाया करते थे, ये वजह से जो तवक्कुफ किया इसलिए आपने उस पर इंसार कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी तफसीलें हैं इन पर ये बहस उठा देना कि उसकी नमाज हुई कि नहीं, उसकी हुई कि नहीं, ये महज लगन और मामूली बातें हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात बिलअमूम साबित हो और आपके इल्म में आए तो आपको बिलअमूम वाले तरीके को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन जो शाद भी साबित हो उसको गलत करने का आपको कोई हक नहीं। इसलिए अगर एक दफा भी हुई है तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक्कुफ करके उठे हो तो जो तवक्कुफ करके उठता है उसको नहीं उठाने का आपको हक उसको हक नहीं। लेकिन आपके इल्म में है कि ये मजबूरी की वजह से थी और ज्यादातर ये जब तरीक था तो ज्यादा तरीक को अख्तियार करें, ये ज्यादा माकूल तरीक। और ये कह देना कि उससे नमाज नहीं होती या नमाज घटिया हो जाती है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। इसीलिए जमात अहमदिया में चूंकि बिस्मिल्लाह खामोश पढ़ने का रिवाज सहाबा से आया, चाहे उसकी वजह हनफी बैकग्राउंड थी कुछ भी थी, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके खुलफा आपके सहाबा ने इस पे तवक्कुल इख्तियार किया, इसलिए हमारी जमात में ये रिवाज है। लेकिन अगर किसी ने बिलजहर कही तो कभी उसके ऊपर एतराज नहीं किया गया। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, हमारे मामू थे सईद शाह साहब, वो अरबी सीखने गए, वहाँ सीरिया में रहे और वहाँ से शादी भी करके लाए और वहाँ काफी देर रहे। उनको शौक भी था कुछ अपना बताने का कि मैं अरबों से काफी ताल्लुक रखते रहा हूँ और मैं वहाँ रहा हूँ। तो उन्होंने वापस आके बिस्मिल्लाह जहाँ शुरू कर दी और जब भी वो नमाज पढ़ाते थे फिर जहाँ पढ़ते थे। उसके बावजूद और सानी ने उनको इमाम सलात रखा, बाज़ दफ़ा बनाया, बाज़ दफ़ा मुसलसल अपने महीने में इमाम सलात रहे, किसी की रोका नहीं। एक दफा भी मुझे याद नहीं कि किसी साहबी ने सख्ती की हो कि आपने बिस्मिल्लाह बिल्लाह क्यों पढ़ते थे। तो ऐसा मसला है ही नहीं है कि इसको आप जरूर से ज्यादा अहमियत दें। अगर किसी हदीस में यह साबित हो कि एक दफा भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लाह पढ़ी तो ठीक है,
اس لیے جو رفع یدین بھی کرتے ہیں میرے نزدیک ان سے بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ ثابت ہے کیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بالعموم نہیں کیا ہم نے بالعموم کو بھی سنت پکڑ لی، لیکن بالخصوص اگر کیا ہے تو اس کا بھی حرج کوئی نہیں. چھوڑ کے پڑھتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ مالکی چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور شیعہ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. اور چونکہ حضرت امام مالک کا اثر زیادہ ہے افریقہ میں، اور شروع میں جب افریقہ پتہ ہوا تو مالکی لوگ زیادہ تھے، مالکی علماء زیادہ قابل ہوئے تھے ان کے اوپر، اس لیے وہ رواج چلا آ رہا ہے اور خام خواہ مولویوں نے اس کو اہمیت دے دی ہے. اگر مالکی فقہ کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. انہوں نے حضرت امام مالک سے کوئی روایتیں ایسی سنی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے ایسی حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی بات کرے ہوں، اور اس کے بعد وہ اس نے اتنا تو دیکھا مگر تفصیل سے نماز میں اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، مسافر تھا، آیا اور چلا گیا، اور وہ یہ اثر لے گیا کہ میرا ہاتھ چھوڑ کے پڑی جاتی ہے. یہ بھی ایک امکان ہے، دور کیسے، مگر یہ امکان بہرحال رہتا ہے اس کے علاوہ کہ کسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، ورنہ اتنے بڑی صحابہ ایسے روایت پیش نہ کرتے. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان امور کو جو تواتر سے ثابت ہوں کسی فقہ میں بھی ان کو بھی غلط قرار نہ دیا جائے، اور ایسا موقف اختیار کرے جو مصالحت کا موقف ہو، اور بتائیں کہ ان میں اہمیت نہیں ہے. اس بات میں اہمیت ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ سنت کے مطابق، بس اس روح میں اہمیت ہے. اس کوشش کے دوران آپس کے اختلاف ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آئے. مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن موتا امام مالک میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایت ہے. جی میں جو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں امام مالک کو بادشاہ کے زمانے میں مارا گرا تھا، اور ان کا شیعہ تو اس لیے مجھے علم ہے اس بات کا کہ مالکی میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل بات. پھر شیعوں نے امام مالک کی پیروی کیوں کی؟ وہ ویسے ان کی کتاب کو حدیثوں کو بھی رد کرتے ہیں، ٹھوس بنیاد بھی تو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بچے پلے ہیں ان کی سنت ان کے خاندان میں رائج ہوئی ہے، اور ہم نے تو ان سے سیکھا ہے، حدیثوں کو کچھ پتہ نہیں. اس لیے جب اس بات کا وزن ہے، اس کو اس طرح لگن انداز نہیں کر سکتے کہ امام مالک کو مالک بنی دن اس لیے انہوں نے یہ شروع کر دیا. یہ بالکل درست بات نہیں. اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسی روایات موجود ہیں کہ کسی وقت رسول ہو سکتا ہے یہ بھی کہ کسی وقت پڑھی ہوں اور کسی وقت نہ پڑھی ہوں، بعد میں ایک طریقے اختیار کر لیا، بعد میں دوسرا اختیار کر لیا. مگر چونکہ ایک معزز طبقہ بزرگوں کا ایسا ہے جس کو ہمارے نزدیک تخصص حاصل ہے، ان کی طرف منسوب ہونے والے ان سے روایات سیکھنے والے کام کر رہے ہیں، اس لیے اس پر اتنا مولانا فتویٰ سخت دے دینا کہ تمہیں نماز نہیں ہو رہی ہے بالکل ناجائز ہے، یہ درست نہیں. رفیق احمد صاحب نائجیریا سے. صافی صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ مغربی افریقہ میں یہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یا ہاتھ باندھ کر پڑھنا اس کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چونکہ ہماری جماعت کا تو طریق ہے ہاتھ باندھنے کا، اسی پر بہت بڑی بحثیں ہوتی رہیں، اور کچھ لوگ صرف اس وجہ سے ہم بھی ہوئے کہ جب وہ حج کے لیے گئے مکہ تو وہاں پر انہوں نے اکثریت کو ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آ کر اعلان کر دیا کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے. اسی سلسلے میں ایک بات کروں، میری ایک بات سے ایک چیز کو میں نے دور کیا بیٹھ گئے. میرے اس کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ افریقہ میں جو احمدی ہوتے ہیں آپ ان کو کہیں بشپ چھوڑ کے پڑھو،
और छोड़ के पढ़ने को आप रिवाज दे दें, उस सूरत में जमात के अंदर दोगलापन पैदा हो जाएगा और यकजहती खत्म हो जाएगी, जिसको इन चीजों से ज्यादा अहमियत हासिल है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि उन पर एतराज इस तरह में तशद्दुद न करें कि गोया उनकी नमाज नहीं हो रही, उनकी नमाज में नकाइस पैदा हो गए हैं। इस हद तक मैं आपको हिल्म की और राफत की तालीम देता हूं, लेकिन ये मतलब इससे निकाल लेना कि जमात की यकजहती को खत्म कर दिया जाए और उसमें किस्म किस्म की फिक्रों को दाखिल करके रिवाज पकड़ दे दिया जाए, ये गलत है। क्योंकि नमाज के अंदर ही यकजहती का मफहूम शामिल है, इमामत के साथ एक जान होना, एक आवाज पर उठना और बैठना। इसलिए नमाज के दौरान हुस्न तभी पैदा होगा अगर सब एक ही तरीके को इख्तियार करें। और चूंकि ये कतई तौर पर साबित है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम किसी ऐसी सुन्नत को रिवाज नहीं दे सकते थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर से साबित ना हो। इसलिए हमारे लिए जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, जिस सुन्नत को हमने अमल के तौर पर तवातुर से सहाबा से पाया है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जरिए खुदा ने उस मसले को हल कर दिया और जिंदा कर दिया, जमात को उस पर कायम रहना चाहिए। इसलिए जो अफ्रीका के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये तासुर न लेके जाएं। मैं दूसरों पर नरमी के लिए आपको तालीम देता हूं और मसले के लिहाज से नवाजिब सख्ती से मना करता हूं। मगर जहां तक जमाती रिवायात का ताल्लुक है, जमात की फिक्र में यकजहती पैदा करना हमारा फर्ज है और इससे हमें और भी फवायद पहुंचेंगे। फरमाइए।